بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 52 اور 53، آیت نمبر 52 اور 53 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ آج بیان کروں گی، انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے کہ وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، اور وہ وقت دور نہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے فتح کامل یا ظاہر کر دے کامیابی کی کوئی بات اپنی طرف سے، تو پھر ہو جائیں گے اس پر جو انہوں نے چھپا رکھا تھا اپنے دلوں میں نادم، اور اس وقت کہیں گے ایمان والے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں اللہ کی سخت سے سخت کہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، اکارت گئے ان کے اعمال اور ہو گئے وہ سراسر نقصان اٹھانے والوں میں۔ شان نزول کے لحاظ سے میں آپ کو 2-3 احادیث سے سنا چکی ہوں کہ 2 لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ایک نے کہا تھا کہ میں یہودیوں کے پناہ لے لوں گا، یہودیت کا کر لوں گا، اقرار کر لوں گا۔ دوسرے نے کہا تھا کہ میں نصرانیت کا وہ اقرار کر لوں گا اور ان کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ تو دوسرا یہ کہ عبداللہ بن ابی سلول کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جو تیسری ہے وہ یہ بنتی ہے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں ان کے ساتھ اس لیے ہوں، میں اس لیے ان کی پناہ لے لیتا ہوں کہ کہیں گردش زمانہ ہمارے حالات خراب نہ ہو جائیں، یعنی کہ مسلمانوں کے حالات خراب نہ ہو جائیں۔ تو ایسی عالم میں ہمیں کسی کی پناہ ہونی چاہیے، کسی غیر مذہب کی، مطلب اس کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں تھا اور وہ منافقین میں سے تھا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے اس کی نسل آج تک چل رہی ہے، صرف آپ نے غور کرنا ہوگا کہ وہ کون ہے اور اس کی نسل جو چل رہی ہے وہ کس طرح کی ہے۔ آپ نے صرف آنکھیں کھلی رکھنی ہے، یہ لوگ ہم سے دور نہیں ہیں، ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ عبداللہ بن ابی سلول اور ایک صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے کچھ دوست یہودی اور نصرانی ہیں، لیکن میرے لیے اللہ اور اس کا رسول دوست کافی ہیں، میں اب ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودگی کی خاطر میں ان کو چھوڑتا ہوں، کیونکہ آپ اور اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ گردش زمانے کے حالات کا کچھ علم نہیں، حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ٹیکنالوجی اور وہ سارا کچھ اس حالات میں، اور اسلام کے اوپر کب وہ کوئی بڑی مصیبت یا کوئی دشمن اسلام کے بن جائے، اس لیے اس نے کہا، عبداللہ بن ابی سلول نے، اس نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ اس کے رسول کی بات پر بھروسہ نہیں کیا، اس نے کہا تھا کہ گردش زمانہ کا کچھ ڈر ہے، اس لیے میں ان سے دوستی نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرما دیا تھا، آیت نمبر 52 میں، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ساری زمین پر انشاءاللہ وہ دے دے گا، غلبہ دے دے گا، وہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو اس بندے نے، عبداللہ بن ابی نے، اس کے باوجود اپنے اس گھٹیا پن سے باز نہیں آیا، اس کو بھروسہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ایمان ظاہر بندے کا کمزور ہو، اور منافقین کا سردار تھا وہ، جس کی نسل آج بھی چل رہی ہے، اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے یہ کر دیا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن ابی، تمہیں تمہاری دوستیاں، یاریاں تمہیں مبارک ہوں، تم نے بڑا خسارے کا سودا کیا ہے۔ اور عبداللہ بن ابی صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ہاں، تمہارے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے۔
یعنی دوست تمہارے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے اور تمام ایمان والے۔ اب دیکھیں یہی وجہ کہ قرآن کریم میں ان کا ذکر آ رہا ہے، کتنی بڑی یہ کتنا اعلیٰ ظرف ہے یہ۔ بدر کے میدان میں مشرکین ہزیمت سے دوچار ہوئے تو مسلمانوں نے اپنے یہودی دوستوں سے کہا تم بھی اسلام قبول کر لو۔ مسلمانوں نے کہا تھا غزوہ بدر جب ہوئی تھی، تم بھی اسلام قبول کر لو، ایسا نہ ہو کہ اگلا نمبر تم لوگوں کا آ جائے۔ تو اسی طرح مالک بن نصیف یہ یہودی تھا، یہودیوں کا امیر تھا، یہ کہنے لگا ارے تم لوگ تو نا تجربہ کار اناڑی اور فنون حرب سے یعنی کہ جنگ کے فنون سے واقف نہیں ہو، تم نے ان لوگوں سے جنگ کی ہے جن کو جنگ کا علم نہیں تھا۔ اب ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فوجیں بھی اس میں ایڈ تھی، اسی لیے 313 نے 1000 سے اوپر کے لوگوں کو وہ شکست دے دی تھی۔ تو ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا، لیکن انہوں نے غرور کیا، انہوں نے یہودیوں نے کہا تھا کہ اپنی اس تعداد پر فخر نہ کرو، اور اپنی اس جیت پر فخر نہ کرنا، تم ان لوگوں کے ساتھ لڑے ہو جن کو لڑنا آتا ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ لڑو گے تو ہم تمہیں مزہ چکھا دیں گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ لڑائی کسے کہتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے یہود دوست بہت طاقتور ہیں اور اسلحے کے لحاظ بھی اور شان و شوکت والے ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میرا حامی و ناصر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند آئی، اور عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ میں تو یہود و نصارہ کی دوستی نہیں چھوڑ سکتا، حالات بدلنے میں وقت نہیں لگتا، میں ان کی پناہ لے لوں گا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے یہودیوں میں بنو کنیکا نے عہد توڑا تھا، کیونکہ ہوا یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا اور وہ مغلوب ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ اب عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا یہ میرے دوست اور خزرج کے خلیف تھے، اس لیے ان کے معاملے میں مجھ پر احسان کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا۔ نبی پاک کے چہرے سے وہ اثرات ثابت ہو چکے تھے کہ ان کو یہ غصہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، یعنی کہ نکل جاؤ ہمارے دین سے۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک ان کے معاملے میں آپ مجھ پر احسان نہ فرمائیں گے۔ یہ 400 ننگے سر اور 300 زرہ پوش ایک جماعت ہے جو میری حمایت کرتی ہے، مشکل وقت میں یہ لوگ میرے کام آتے رہے ہیں، اب میں ان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے تو حوادثات زمانہ سے بھی خوف آتا ہے۔ آخرکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب تیرے لیے کافی ہیں، تو ان کی پناہ لے لے۔ یعنی کہ اینڈ تک یہ بندہ، یہ خبیث ایمان نہیں لایا تھا، اور آج تک اس کی نسل وہ کچھ کر رہی ہے، میں یہاں پر نہیں بتا سکتی اوپنلی، آپ خود سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں، منافق کون ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب بنو قریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا فرمایا، تو عبداللہ بن ابی کی حمایت میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضور نے ان کے معاملے میں میں ان کے بارے میں نرمی کا خواستگار ہوں، جبکہ حضرت عبادہ بن صامت نے ان کی برات کا اظہار کیا اور کہا یا رسول اللہ، ایمان اور اللہ کے نبی کا محبت پانے کے لیے، ان کا ساتھ پانے کے لیے میں نے ان کو اگنور کیا ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی عیادت کے لیے تشریف لے کے بیمار پڑا ہوا تھا، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ فرماتے ہیں آپ نے اسے فرمایا میں نے تمہیں بار بار یہود کی محبت سے روکا تھا، تو وہ کہنے لگا اسد بن زرارہ کو تو ان سے بغض تھا، پھر بھی وہ مر گیا ہے نا۔ تو مطلب اس نے آخر تک وہ اس طرح کافر ہونے کا اس نے ثبوت دیا، منافق اور کافر ہونے کا ثبوت دیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، کل انشاءاللہ کروں گی اگلی آیات۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔